ایک دن ایسا آئے گا جب انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوگا کہ وہ زمین پر نہیں کھڑا بلکہ زمین کے رحم و کرم پر کھڑا ہے، کیونکہ جس زمین کو انسان ہمیشہ مضبوط سمجھتا ہے وہی زمین ایک لمحے میں انسان کو اپنے اندر غائب بھی کر سکتی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر صدیوں پہلے قرآن کریم نے کیا، اور تاریخ میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ انسان نے ہمیشہ آسمان سے آنے والے خطرات سے ڈرنا سیکھا ہے، طوفان، آندھی، سیلاب، لیکن قرآن ایک ایسا خطرہ بیان کرتا ہے جو اوپر سے نہیں آتا، نیچے سے آتا ہے، یعنی وہ زمین جس پر انسان گھر بناتا ہے، شہر آباد کرتا ہے اور خود کو محفوظ سمجھتا ہے، ایک لمحے میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ اب انسان کو اوپر نہیں بلکہ اپنے اندر رکھنا ہے۔ قرآن میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کی دولت کا چرچا پورے علاقے میں تھا۔ اس کا نام تھا قارون۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ انہیں اٹھانے کے لیے طاقتور ترین لوگوں کا گروہ چاہیے ہوتا تھا۔ لوگ اس کی دولت دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، لیکن ایک چیز تھی جو اس کے پاس نہیں تھی، اور وہ تھی عاجزی۔ جب اسے نصیحت کی گئی تو اس نے ایک جملہ کہا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اس نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی کامیابی کا خالق وہ خود ہے۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر لوگوں کے قدم کانپ گئے۔ زمین نے اچانک حرکت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل، اس کے خزانے سب زمین کے اندر چلے گئے۔ نہ کوئی فوج اسے بچا سکی، نہ کوئی خزانہ۔ ایک لمحہ پہلے وہ زمین کا مالک بن کر چل رہا تھا اور اگلے لمحے زمین اس کی قبر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آخری زمانے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ایک ایسی بات بیان ہوتی ہے جو اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ قیامت کے قریب زمین کے دھنسنے کے 3 بڑے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب کی سرزمین میں۔ سوچئے نہیں، بس ایک لمحے کے لیے یہ سمجھ لیجئے، اگر ایک شہر زمین میں دھنس جائے تو پوری دنیا کی خبریں اسی واقعے سے بھر جاتی ہیں، لیکن جب 3 بڑے علاقے زمین میں غائب ہو جائیں تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے علماء کو سوچنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات کے آثار پہلے بھی ملتے ہیں، ایسے شہر جو کبھی آباد تھے لیکن آج زمین کے اندر دفن ہیں۔ اور جب ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے تو ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے، کیا یہ صرف قدرتی حادثے تھے یا یہ انسان کے لیے ایک خاموش تنبیہ تھی؟ یہ راز ابھی مکمل نہیں کھلا، کیونکہ زمین کے دھنسنے کے جو بڑے واقعات آخری زمانے میں ہونے والے ہیں ان کے بارے میں روایات میں ایسی تفصیلات ملتی ہیں جو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم ان روایات کو سمجھتے ہیں تو ایک اور سوال سامنے آتا ہے، کیا آج کی دنیا میں ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں جو زمین کے اس عظیم خسف کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ دنیا میں ایسے کئی شہر ہیں جن کے بارے میں عجیب بات کہی جاتی ہے، وہ کبھی نقشے پر موجود تھے لیکن آج ان کا کوئی نشان نہیں، نہ عمارتیں باقی ہیں، نہ گلیاں، نہ بازار۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے ایک دن فیصلہ کیا اور پورا شہر اپنے اندر چھپا لیا۔ ان واقعات کو دیکھ کر انسان انہیں صرف قدرتی حادثہ کہہ دیتا ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں
جنہیں پڑھ کر انسان کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ 19ویں صدی میں امریکہ کے ایک علاقے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لوگ اپنے گھروں میں تھے، بازار کھلے ہوئے تھے، زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ پھر اچانک زمین نے ایک عجیب آواز نکالی۔ لوگوں نے پہلے کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ پھر زمین ہلنے لگی۔ کچھ لمحوں کے اندر زمین میں ایک بہت بڑا شگاف پڑ گیا۔ گھر، درخت اور زمین کا ایک بہت بڑا حصہ آہستہ آہستہ اس شگاف میں غائب ہونے لگا۔ لوگ خوف سے چیخنے لگے، کچھ لوگ بھاگ نکلے، لیکن کچھ لوگ اس منظر کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ زمین نے انہیں موقع ہی نہیں دیا۔ یہ واقعہ بعد میں سائنسدانوں کے لیے بھی حیرت کا باعث بنا، کیونکہ زمین کا جو حصہ غائب ہوا وہ صرف ٹوٹا نہیں تھا، وہ واقعی زمین کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور حیران کن واقعہ روس کے ایک علاقے میں پیش آیا۔ وہاں ایک صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک پورا جھیل نما گڑھا بنا ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس جگہ پہلے ایک گاؤں موجود تھا۔ گاؤں کے کچھ حصے زمین کے اندر چلے گئے تھے۔ ان واقعات کو آج سائنس سنک ہول کہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے، اگر زمین ایک چھوٹے گاؤں کو نگل سکتی ہے تو کیا وہ ایک شہر کو نہیں نگل سکتی؟ اور اگر ایک شہر کو نگل سکتی ہے تو کیا ایک بڑا علاقہ نہیں نگل سکتی؟ یہی وہ سوال ہے جس کی طرف احادیث اشارہ کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمین کے دھنسنے کے 3 بڑے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب کی سرزمین میں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، یہ ایسا واقعہ ہوگا جس کے بعد دنیا کے لوگ پہلی بار سنجیدگی سے سوچنے لگیں گے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ایک اور روایت میں ملتی ہے۔ اس روایت کے مطابق زمین کا ایک دن دھنسنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ایک بڑے لشکر کی صورت میں سفر کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں گے، لیکن اچانک زمین ان کے نیچے سے غائب ہو جائے گی اور پورا لشکر زمین کے اندر چلا جائے گا۔ یہ روایت سن کر صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے، کیونکہ سوال یہ تھا کہ اگر اس لشکر میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جو اس ظلم میں شامل نہ ہو تو کیا وہ بھی دھنسا دیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، وہ سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ یہ جواب سن کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کیونکہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی وارننگ تھی۔ اور یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو 3 بڑے خسف ہوں گے، کیا وہ اچانک ہوں گے یا ان سے پہلے دنیا میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو انسان کو خبردار کر رہی ہوں گی؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ان واقعات سے پہلے زمین پر فساد اس حد تک بڑھ جائے گا کہ زمین خود گواہی دینے لگے گی، اور جب زمین گواہی دیتی ہے تو وہ الفاظ سے نہیں دیتی، وہ واقعات سے دیتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوگا جب انسان پہلی بار سمجھے گا کہ زمین صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، جو حکم ملنے پر انسان کو اپنے اوپر بھی رکھ سکتی ہے اور اپنے اندر بھی۔ لیکن خسف کا سب سے خوفناک منظر ابھی باقی ہے، کیونکہ بعض روایات میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ملتا ہے جو زمین کے دھنسنے کے واقعات میں سب سے زیادہ حیران کن ہوگا۔ ایک ایسا واقعہ جس میں پورا لشکر چند لمحوں میں زمین کے اندر غائب ہو جائے گا۔ یہ واقعہ کہاں ہوگا اور کیوں ہوگا؟ تاریخ میں کئی جنگیں ہوئیں، کئی لشکر نکلے، کئی شہر تباہ ہوئے، لیکن ایک لشکر ایسا بھی ہوگا جس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، کوئی تلوار نہیں اٹھے گی، کوئی گولی نہیں چلے گی، اور اس کے باوجود وہ پورا لشکر چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا۔ نہ دشمن سامنے آئے گا، نہ کوئی حملہ ہوگا، بلکہ زمین خود فیصلہ کرے گی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔
اس لشکر کا مقصد ہوگا مکہ کی طرف بڑھنا، لیکن جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچے گا تو اچانک زمین ان کے نیچے سے ہٹ جائے گی اور پورا لشکر زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ یہ واقعہ اتنا اچانک ہوگا کہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ چند لمحے پہلے وہ لشکر آگے بڑھ رہا ہوگا اور چند لمحوں بعد وہ زمین کے اندر دفن ہو چکا ہوگا۔ صحابہ کرام یہ حدیث سن کر حیران رہ گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ لشکر دراصل اس زمانے میں نکلے گا جب دنیا میں بہت بڑا فتنہ پھیل چکا ہوگا، اور اسی زمانے میں ایک شخصیت ظاہر ہو چکی ہوگی جسے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانیں گے۔ معزز ناظرین اکرام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر ایک تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جسے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام سے لوگ جانیں گے، جب یہ لشکر اس شخصیت کے خلاف نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک نشانی ظاہر کرے گا اور زمین خود اس لشکر کو نگل لے گی۔ یہ واقعہ صرف ایک سزا نہیں ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوگا، ایک ایسا پیغام جو لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ لیکن یہاں ایک سوال ابھی باقی ہے، اگر زمین ایک پورے لشکر کو نگل سکتی ہے تو کیا یہ واقعات صرف آخری زمانے میں ہوں گے، یا زمین کے اندر ابھی بھی ایسی طاقت موجود ہے جو کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے؟ دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جہاں اچانک زمین دھنس جاتی ہے، کبھی ایک سڑک غائب ہو جاتی ہے، کبھی ایک عمارت بیٹھ جاتی ہے، اور کبھی پورا علاقہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ واقعات چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ زمین کے اندر اب بھی وہی طاقت موجود ہے، وہ طاقت جو ایک دن قیامت کے قریب اپنا سب سے بڑا اظہار کرے گی۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا تو زمین کے دھنسنے کے وہ واقعات صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہوں گے بلکہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے اہم سوال ابھی باقی ہے۔ اگر زمین کے دھنسنے کے یہ واقعات قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں تو کیا آج دنیا میں کوئی ایسی علامتیں موجود ہیں جو ہمیں بتا رہی ہوں کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے؟ انسان جب زمین پر چلتا ہے تو اسے کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جس زمین پر وہ کھڑا ہے وہی زمین ایک دن اس کے قدموں کے نیچے سے غائب بھی ہو سکتی ہے۔ ہم عمارتیں بناتے ہیں، شہر آباد کرتے ہیں، سڑکیں بچھاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ زمین ہمیشہ اسی طرح مضبوط رہے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زمین ہمیشہ خاموش نہیں رہتی۔ کبھی کبھی وہ ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جسے دیکھ کر انسان کی طاقت اور اس کی ساری ترقی ایک لمحے میں بے معنی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کیا جو زمین کے عذاب سے تباہ ہوئیں۔ ان میں ایک ایسا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ یہ واقعہ تھا قارون کا۔ قارون ایک انتہائی مالدار شخص تھا، اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان کی چابیاں اٹھانا بھی ایک طاقتور جماعت کے لیے مشکل تھا، لیکن دولت نے اس کے اندر غرور پیدا کر دیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا اور غرور کے ساتھ زمین پر چلنے لگا۔ پھر ایک دن ایسا لمحہ آیا جسے قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی لشکر آیا، نہ کوئی تباہی کی طویل داستان، بس ایک حکم ہوا اور زمین نے قارون کو اس کے محل سمیت اپنے اندر لے لیا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں تھا، یہ ایک مثال تھا، ایک نشانی، یہ بتانے کے لیے کہ زمین صرف انسان کی ملکیت نہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جب اللہ چاہے تو زمین انسان کو اپنے اوپر جگہ دیتی ہے، اور جب چاہے اسی زمین کو انسان کے لیے قبر بنا دیتی ہے۔ اسی لیے قیامت کے قریب زمین کے دھنسنے کے بڑے واقعات دنیا کے لیے ایک سخت وارننگ ہوگے۔ ایک خسف مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں، اور ایک عرب کی سرزمین میں۔ یہ واقعات دنیا کو ہلا دیں گے، لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پہلی بار انسان کو احساس ہوگا کہ زمین پر کھڑا ہونا کوئی معمولی نعمت نہیں تھی۔
بلکہ ایک امانت تھی، اور جب یہ امانت واپس لی جاتی ہے تو انسان کے پاس طاقت نہیں رہتی۔ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ یہ کہ قیامت کی نشانیاں صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتیں، بلکہ انسان کو جگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا مستقل نہیں۔ ہم جس زمین پر چلتے ہیں، اسی زمین کے نیچے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، اور اسی دن کوئی دولت، کوئی طاقت، کوئی شہرت انسان کو نہیں بچا سکے گی۔ بچے گا تو صرف وہ شخص جو اپنے رب کو یاد رکھ کر زندگی گزارے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن و احادیث ان نشانیوں کو بار بار یاد دلاتی ہیں، تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے، کیونکہ جب زمین خاموش ہوتی ہے تو انسان خود کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے، لیکن جب زمین بولتی ہے تو پوری دنیا سن لیتی ہے۔ اور زمین کا بولنا ہمیشہ الفاظ میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ صرف ایک لمحے میں انسان کو اپنے اندر لے کر بولتی ہے، اور یہی ہے زمین کے دھنس جانے کا سب سے خوفناک راز۔